ایمان مزاری پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کر رہی ہیں. جا رہے ہیں اس سے لوگ آج جو ہوا مجھے نہیں پتا میری والدہ کہاں ہیں. انہیں جبرن لاپتہ کیا گیا ہے اس حکومت کی طرف سے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں ایک سافٹ ٹارگٹ ہے. تو میں اس حکومت کو ایک واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں اگر میری والدہ کو کچھ ہو جاتا ہے. باقی آپ پی ٹی آئی والوں سے بات بتائیے کہ کیسے گرفتار. آج اب سے کچھ دیر پہلے جو میری ڈاکٹر مزاری سے اب سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی اور ہم پلان کر رہے تھے کہ کل کا جو آج کا پشاور میں ہماری کور کمیٹی ہے وہاں پہ جانے کی پلان جو ہے وہ ہوا تھا. ڈاکٹر منازہ حسن کی طرف ہم اکٹھے ہو رہے تھے. اس کے کچھ دیر کے بعد مجھے جو ہے وہ فون آیا اور بتایا گیا کہ بہت ہیوی پریزنس ہے لوگوں کی ان کے گھر کے باہر. اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے پتا چلا کہ ان کو گھر سے اٹھایا گیا. ایک ڈاکٹر مزاری جو ہیں وہ ایک سیاسی لیڈر تو ہیں ہی ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک استاد ہیں, ایکیڈیمشین ہیں. ان کا بہت احترام ہے دنیا میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور کے اوپر. جو ان کی خدمات ہیں ہیومن رائٹس کے منسٹر کے طور کے اوپر پاکستان میں وہ سب جانتے ہیں. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور کے اوپر جو ان کی خدمات ہیں, جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء سے لے کے اب تک ان کی جو جدوجہد ہے حقوق انسانی کے لیے, آزادی کے لیے, وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. اور جس طریقے سے اس حکومت کے غنڈوں نے ایک خاتون کو گھر کے اندر سے اٹھایا, ان کے اوپر تشدد کیا گیا, ان کے جو کپڑے ہیں وہ پھاڑے گئے, ان کو گاڑی میں بٹھا کے جس بہیمانہ طریقے سے. اور ابھی ہم یہاں کوسار تھانہ پہنچے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں لاہور جو ہے وہ لے جا رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں انہیں ڈی جی خان لے جا رہے ہیں. اور ایمان نے بالکل درست کہا, اس کو آپ گرفتاری نہیں اس کو اغوا کہیں گے. اور ابھی تک ہمیں ان کے ویئر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. یہ پاکستان میں جتنی میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی ایک بہت بڑی وائلیشن ہوئی ہے, ایک اتنی جو صف اول کی ہماری جو آج رہنما ہیں ان کو جس بہیمانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے, یہ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور اگر حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے. اور انشاءاللہ میں یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے یہ انفارمیشن کنوے کی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اب اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر لڑائی ہی ہونی ہے. ایک سیکنڈ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا, نہیں چلو ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نااہل اور ایک امپورٹڈ حکومت نے جو پہلا وار کیا ہے وہ اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک پہلا وار ہماری پارٹی کی ایک خاتون لیڈر پہ کیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنے حواس باختہ ہو گئے ہیں. اور اس قسم کی حرکتوں کر کے جس میں کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو کہ ہماری پارٹی کی, اور جس طرح فواد نے بالکل درست کہا کہ وہ ہمارے ملک کی ایک سرمایہ ہے, ان کا جو رول رہا ہے ہیومن رائٹس میں, اور جس بےایمانہ طریقے سے ان کو گھر گھسیٹ کر اور اغوا کیا گیا ہے اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. اور ہماری پارٹی انشاءاللہ اس پہ اپنا لائحہ عمل تھوڑی ہی دیر میں بنا کے اور عوام کے ساتھ شیئر کریں گے. ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں فواد صاحب اس معاملے پر, اور یہ بتائیں کہ یہ آپ کو ایسے خدشات موجود تھے کہ گرفتاریاں ہوں گی, اور یہ تحریک شروع ہوئی ہے, کیا یہ پہلی گرفتاری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ اس تحریک کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی گرفتاری ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. اس کے فوراً ابھی جو ہے ہم نے اپنے لائرز کو انسٹرکٹ کر دیا ہے اور وہ ہیبیس کارپس کی جو پٹیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کر دیں گے. اور اس کے بعد جو بھی قانونی ہوگا وہ بھی لائحہ عمل جو ہے وہ ہم لیں گے. سیاسی کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ بات بھی کریں گے اس پہ پیغام. صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کبھی ذکر کیا کہ ایسی کوئی ایف آئی آر وہاں پر ہے؟ کوئی ایف آئی آر دیکھو, شیریں مزاری کے اوپر اینٹی کرپشن لگانا تو اس سے زیادہ ظلم پاکستان میں کیا ہو. مطلب جو لوگ بھی شیریں مزاری کو جانتے ہیں ڈائریکٹ لے گئے. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی کہ ان کو کس ریکارڈ
में उठाया गया है। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी सुनने में आया कि उनकी गिरफ्तारी जब हुई है फवाद साहब, 700 लोगों की कह रहे हैं कि लिस्ट बनाई गई है और उसमें ये गिरफ्तारियां की जा रही है। बौखलाई हुई हुकूमत है। जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है, और जब हुकूमतों की मौत आती है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। थाने के बाहर आए खड़े हैं, शौक पूरा कर लें। मर्द हम तो पुलिस खड़े हैं। सरकार थे जो उन्हें घसीट के लेके गए, और दूसरा क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी वो बातें कर रहे थे इस सब जो देखें जी, तो क्या उस तरफ भी जा सकती है? देखें, अब जो आज इन्होंने हरकत की है ये तो किसी तरफ भी जाने को तैयार है। ना इनको पाकिस्तान में कोई अमन अमान की परवाह है, ना किसी की परवाह है। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शीरी मजारी को मर्द एहलकारों ने गिरफ्तार किया, और जो रिक्विजिट है कि खातून उनके साथ हों वो भी नहीं है। इसीलिए ईमान ने जो कहा कि ये गवाह है, ये गिरफ्तारी तो नहीं है। फवाद साहब, क्या कानूनी तकाज़े पूरे किए गए उनको गिरफ्तार करने के हवाले से? मुतल्लिका थाने को ना कोई पता नहीं है, ना मुतल्लिका थाने का जो है वो बात सही कर रहे हैं। कभी कहते हैं उन्हें डीजी खान ले जाया जा रहा है, कई कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो लाहौर ले जाया जा रहा है। किसी को वेयर अबाउट्स का जो है वो इल्म नहीं है। ये बता दें कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें डॉक्टर शीरी मजारी की गिरफ्तारी हुई है, ये 1 अप्रैल 2000 साल 1 अप्रैल को दर्ज हुआ है। इसका मतलब है कि ये मुकदमा आपकी हुकूमत के दरमियान में दर्ज हुआ। तो क्या आप इस मुकदमा के इंतजार के हवाले से लाइल थे कि आपने पूरी बेल नहीं कराई और आप लोग? देखिए, ये जो मुकदमा जो एंटी करप्शन की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने उनके खानदानी जराये से पूछा है, ये डॉक्टर मजारी की तारीख पैदाइश 1966 की है। जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो 1970 का है। तो 4 साल की बच्ची जो है उसके ऊपर आप लैंड रिकॉर्ड में लगा देंगे मुकदमा। ये तो इंतहाई जहलाना बात है ना, इसको कौन जो है वो देखेगा। नहीं, डॉक्टर मजारी नहीं है यहाँ तो नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। हमें तारीकी साहबजादी ईमान मजारी जो कि मीडिया से बातचीत कर रही थी, उन्होंने बताया कि जिस बुरी तरीके से उनको घसीट के ले जाया गया, मर्द हजरात यहाँ पर पहुंचे थे, यानी कि टीम के जिन्होंने गिरफ्तारी की है। इसके अलावा यहाँ पर फवाद चौधरी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। अगर ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। अगर लड़ाई है तो लड़ाई ही सही। उनको जिस तरह घसीट कर अगवा किया गया, गिरफ्तारियों की तहरीक शुरू हो रही है और ये पहली गिरफ्तारी है। शीरी मजारी पर करप्शन की भी कोई एलिगेशंस नहीं है। कह रहे हैं कि 700 लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।